السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. جب میں یہ خط پڑھ رہا تھا تو میرا وجود اس جہاز میں دوسروں کے لیے اس نوجوان آدمی کی صورت میں ضرور باقی رہ گیا تھا جو ٹائپ کیے ہوئے چند صفحات پر نظر جمائے ساکت و جامد بیٹھا تھا اور ایک بار پھر عبارت کو آخر تک پڑھ لینے کے بعد پھر حرف آغاز پر آ جاتا تھا. صدمے سے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت معاف ہو چکی تھی اور میرا ذہن بھیانک حقائق کے جوالا مکھی کے پھٹنے سے جھلس رہا تھا. میرے خون کا ہر قطرہ تیزاب بن کے لہو میں آگ کی طرح پھیل رہا تھا اور انتقام پکارنے لگا تھا. میرا دل چاہتا تھا کہ میں چیخ چیخ کروں اور دنیا کو بتاؤں کہ میں وہ بدنصیب اور جہنمی بیٹا ہوں جس کے لیے دنیا و عقبہ میں روسیاہی کے سوا اور کچھ نہیں. خون کا یہ آخری رشتہ جو سلامت رہ گیا تھا میں نے اس کی قدر نہ کی. ایک بار تقدیر نے جدا کیا تھا تو ملا بھی دیا تھا. دوسری بار میں نے اپنا مستقبل سنوارنے کی تدبیر کی اور 7 سمندر پار سفید فاموں سے 200 سال پہلے کے مظالم کا بدلہ لینے کے بہانے انگریز لڑکیوں سے معاشقے لڑاتا رہا. یہاں اپنے ہم وطن جو میرے باپ کے دشمن تھے اس پر انسانیت سوز مظالم ڈھاتے رہے. اس نے اپنی زندگی کے تمام مصائب اور آلام قبول کیے مگر حرف شکایت زبان پر نہ لایا کہ کہیں اس سے میرے مستقبل کے خواب پریشان نہ ہو جائیں. وہ مجھے باقاعدگی سے اتنی رقم بھیجتا رہا جو میری تعلیم کے علاوہ میری عیاشی کے لیے بھی کم نہ تھی اور خود محرومیوں کے عذاب میں گرفتار رہا. بچے کچے ٹکڑوں سے پیٹ بھرتا رہا اور اپنے نوکروں کا نوکر بن کے صبر و شکر کے ساتھ ہر ذلت برداشت کرتا رہا. تمہیں عمدن بے خبر رکھا گیا تھا کبیر. ایک نادیدہ خیرخواہ کی آواز میرے ذہن میں گونجی. صحت اور کاروبار دونوں ٹھیک ہے الحمدللہ. میرے والد کی آواز نے ہزاروں میل کی مسافت طے کر کے ٹیلی فون کی زبان سے جھوٹ بولا. خدا نہ خواستہ اگر آج تمہارے والد کو کچھ ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ اس نادیدہ خیرخواہ نے کہا. جب تک میں ہوں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں کہ کل کیا ہوگا. میرے والد نے ہنس کر ٹال دی. 30,000 روپے ماہانہ کی آمدنی کا مالک وہ بوڑھا جس کا اکلوتا بیٹا لندن میں اعلیٰ تعلیم کے بہانے عیش کر رہا تھا. وزیر خان جو ماڈل ٹاؤن کی کوٹھی سے کار میں بڑی شان سے نکلتا تھا جو میر وزیر اینڈ کمپنی کا مالک تھا. مالک وہ بوڑھا جو کندھے پر جھاڑن رکھے سارا دن صوفے اور میز کرسیاں گلدان اور سامان آرائش کھڑکیوں کے شیشے اور فانوس جھاڑتا پھرتا ہے جو گٹھیا کے لیے خیراتی شفا خانے سے رنگدار پانی اور اسپرین کی گولیاں لا کے شفا کی امید رکھتا ہے. امید کیا ہے؟ خود فریبی کا جال. وہ بوڑھا اپنے اکلوتے بیٹے کے سنہرے مستقبل کے لیے زمانے کی ٹھوکروں میں رہا. مستقبل تو سراب تھا اور ان حالات کا ذمہ دار صرف ایک شخص تھا. بہت دیر کے بعد جب غیظ و غضب، تعصب اور ملال اور پشیمانی و پریشانی کے جذبات کی تباہ کن لہر کا زور ٹوٹا تو میں ایک بالکل مختلف اور بدلا ہوا انسان تھا. میرے خیالات و احساسات بدل چکے تھے. میری ذہنی کیفیت میں وہ انقلاب آ چکا تھا جس نے مجھے زندگی کے مقاصد کا نئے سرے سے تعین کرنے پر مجبور کر دیا تھا. پہلے میں خوابوں کے محل تعمیر کر رہا تھا. اب میں بے رحم حالات کی آندھی میں منہدم ہو جانے والے گھر کے ویران کھنڈر پر کھڑا نوحہ کنا تھا. مجھے اسی ویرانے میں اپنی گمشدہ جنت بنانی تھی اور تعمیر کے خواب کو تعبیر دینے سے پہلے ان سب کے خون سے بنیادوں کی آبیاری کرنی تھی جو اس تباہی و بربادی اور تخریب کے عمل میں شریک تھے اور بھول گئے تھے کہ آنے والا دن یوم مکافات بھی ہو سکتا ہے. میری فہرست میں پہلا نام میر شرافت علی کا تھا اور دوسرا چراغ دین کا جو اب CC ڈین ہو گیا تھا. میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ اس گمنام خط کے مندرجات درست ثابت ہوئے اور مجھے اپنے باپ کی قدم بوسی کے لیے CC ڈین کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر کی بجائے اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا پڑا تو میر شرافت علی کو اس قتل پر اپنے ہاتھوں سے سزائے موت دوں گا اور چراغ دین سے CC ڈین بن کے میرے باپ کی تذلیل کرنے والے کو وہ سزا دوں گا کہ اس کی ذلت کا تماشا باعث عبرت ہو. اس فیصلے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ غم و اندوں کے اچانک ٹوٹ پڑنے والے کوہ گرا کا بار اتنا ہلکا ضرور ہو گیا تھا کہ میں سانس لے سکوں. میرپور کے اصیل باشندے یعنی محترم ڈش واشر نے میری حالت کے تغیر کو محسوس نہیں کیا یا شاید درخور اتنا نہیں سمجھا تھا مگر کالا صاحب میرے انہماک اور میری صورت کے تاثرات کا بغور مشاہدہ کرتا رہا تھا. آر یو آل رائٹ؟ اس نے بڑی دیر بعد کہا جب میں خط کو جیب میں رکھنے کے بعد آنکھیں بند کے نیم دراز تھا. اس خط میں کوئی تشویشناک بات تھی کیا؟ مجھے اندیشہ ہے کہیں تمہیں ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے. میرا دل پتھر کا ہو چکا ہے. میں خود ایک پتھر ہوں. شیشے کے انسانوں کو مجھ سے ڈرنا چاہیے. کالا صاحب کی سمجھ میں کچھ نہ آیا. اس نے باہر دیکھتے رہنے کو ترجیح دی.
میں نے اس کا نام مشتبہ افراد کی فہرست میں سے کاٹ دیا اور بقیہ مسافروں پر ایک نگاہ ڈالی کہ ان میں سے کون صورت سے کرائے کا قاتل لگتا ہے، لیکن سب چہرے ایک جیسے اجنبی تھے، ملکی و غیر ملکی، سفید فام، گندمی رنگت والے، زرد رو اور سیاہ فام، جوان اور بوڑھے، سب اپنے اپنے خیالات میں محو تھے، مگر کسی صورت پر قاتل کا گمان نہ ہوتا تھا اور سب قاتل لگتے۔ بائی دا وے، کالے صاحب اچانک بولے، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ مدد کے جذبے سے زیادہ یہ تجسس کا جذبہ تھا جو اسے دخل در معقولات پر اکسا رہا تھا۔ ہاں، آپ یہ بتا دیں کہ میں نے کمرہ نمبر 203 کو 302 سمجھنے کی غلطی کیوں کی تھی، اور اگر ادھر کا ہنسا ادھر نہ ہوتا تو کیا ہوتا اور کیا نہ ہوتا؟ کیا؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ادھر کا ہنسا ادھر؟ میں بھی نہیں سمجھا تھا کہ فومانچو میرا خیر خواہ ہے۔ کاش میں فومانچو سے مل لیتا۔ راستے میں چکنی تو درکنار میں نے سونگھی تک نہ تھی، چنانچہ کالے صاحب کے لیے مجھے نشے میں فرض کرنا محال تھا۔ اس نے مجھے مخبوط الحواس قسم کا نامعقول انسان قرار دیتے ہوئے مزید گفتگو سے اعتراض کرنا بہتر سمجھا۔ کئی گھنٹے بعد جب جہاز کا رخ اسلام آباد سے لاہور کی طرف کیا گیا تو انہوں نے مزید ایک جملہ ارشاد کیا تھا کہ پلین کریش ہو رہا ہے تو صاف کیوں نہیں بتایا جاتا، مگر مجھ سے مخاطب ہو کے نہیں۔ آخری بات لاہور ایئرپورٹ پر ہوئی جب انہوں نے ناگواری سے کہا کہ اگر میرا ارادہ جہاز میں ہی بیٹھے رہنے کا ہے تو میں ان کو گزرنے کا راستہ دے دوں، اور میں نے حیران ہو کے دیکھا تو جہاز واقعی لاہور ایئرپورٹ پر کھڑا تھا۔ سیٹ بیلٹ جو میں نے غیر شعوری طور پر باندھ دی تھی ابھی تک میرے جسم پر کسی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے سفر کو لاہور ہی میں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جب میں نے اپنا اسباب اور دستاویزات وغیرہ کسٹم کی چیکنگ کے لیے پیش کی تو مجھے اپنے ساتھ چند اور مسافر بھی نظر آئے، ایک بوڑھا انگریز اور اس کی نسبتاً جوان بیوی۔ وہ سیاح ریسرچ اسکالر وغیرہ ہو سکتے تھے جو موئنجو داڑو یا ٹیکسلا کے گڑھے مردے اکھاڑنے آتے ہیں۔ دوسرا ولایتی جوڑا انداز و اطوار کی بے فکری اور لاوبالی پن سے ہنی مون منانے کے موڈ میں نظر آتا تھا، اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ جہاز کہاں اترا ہے۔ وہ بحر الکاہل یا ماؤنٹ ایوریسٹ پر بھی اتنے ہی خوش نظر آتے۔ باقی دو انگریز مشین صورت اور معزز قسم کے کاروباری یا سفارتی عملے کے اعلیٰ ارکان ہو سکتے تھے۔ ان کو میں نے فرسٹ کلاس سے برآمد ہوتے دیکھا تھا۔ ان میں کسی کو کرائے کا قاتل سمجھنا بڑی غیر منطقی سی بات لگتی تھی۔ ان سے دگنی تعداد میں پاکستانی مسافر تھے جن کو شاید میری طرح لاہور ہی آنا تھا۔ صرف 3 کے ساتھ ان کا کنبہ بھی تھا، باقی میری طرح تنہا بھی تھے۔ میں نے بغور ان کی صورتوں کو ملاحظہ کیا، مگر قاتل اگر پیشہ ور ہو تو چہرہ دوہرے نقاب میں رکھتا ہے۔ اپنی باری آنے پر میں نے کسٹم کی رسمی کارروائی پوری کی۔ میرے پاس ڈکلیئر کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ کمال ہے، آپ 3 سال لنڈن میں رہے اور اپنے ساتھ کچھ نہیں لائے؟ عملے کے ایک رکن نے نہایت ناقابل یقین مشتبہ لہجے میں کہا۔ مثلاً کیا؟ کوئی میم وغیرہ؟ میں نے سنا تھا اس پر ڈیوٹی بہت زیادہ ہے، خواہ ضبط ہو جاتی۔ بادل ناخواستہ انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دی۔ ٹیکسی سر، ایک مستعد قسم کے شخص نے مجھے گارڈ آف آنر پیش کرنے کے بعد کہا، اور مجھے تعجب ہوا کہ صرف 3 سال میں میرے ملک کے ٹیکسی ڈرائیور اتنے مہذب اور شائستہ ہو چکے ہیں۔ لیکن ریلوے اسٹیشن جانے کا کرایہ اس نے 100 روپے مانگا اور رازدارانہ لہجے میں کہا کہ زر مبادلہ کی صورت میں 5 پاؤنڈ بھی قبول ہوں گے۔ تو میری خوش فہمی دور ہو گئی۔ اسی وقت دوسری ٹیکسی میرے سامنے آن رکی، اور ایک بار پھر مجھے تعجب ہوا کیونکہ دوسرے ٹیکسی ڈرائیور نے کوئی سودا نہیں کیا۔ جو میٹر بتائے گا جناب عالی وہی لیں گے۔ راستے میں اس نے ملک کو بدنام کرنے والے لٹیرے ٹیکسی ڈرائیوروں کے خلاف لیکچر دیا۔ لیکچر کا حصہ دوم، جس میں رزق حلال کی اہمیت کا ذکر تھا، ابھی جاری ہی تھا کہ ٹیکسی نے شملہ پہاڑی کا موڑ کاٹا تو میرے دل کی دھڑکن یکلخ تیز ہو گئی۔ ابھی 1 مہینہ قبل میں نے ان سے بات کی تھی، اس کے بعد مجھے ڈرافٹ موصول ہوا تھا۔ محسن یہاں آ کے میرے والد سے ضرور ملا ہوگا۔ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو وہ ضرور لکھ دیتا، مگر اس نے تو ایک خط بھی نہیں لکھا تھا۔ خود میرے والد کا آخری خط کب آیا تھا؟ کہاں جانا ہے آپ کو جناب عالی؟ ڈرائیور نے آہستہ سے بریک لگائی اور پلٹ کر کہا۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ یکلخ میری نگاہ سیاہ پلاسٹک کی تختی پر ابھرے ہوئے سفید پلاسٹک کے روشن حروف پر گئی۔ سی ڈی۔ میں نے زیر لب کہا، بس یہیں جانا تھا۔ پھر مجھے ایک اور خیال آیا، تم نے یہاں ٹیکسی کیوں روکی ہے؟ میں نے تو اسٹیشن کہا تھا۔ ریلوے اسٹیشن؟ تو ریلوے اسٹیشن چلے چلتے ہیں جناب عالی، ناراض ہونے کی تو کوئی بات نہیں، آپ نے جہاز اتر کر گڈی پہ چڑھنا تھا۔ میں نے اس ٹیکسی ڈرائیور کو 2 پاؤنڈ دیے جو اصل کرائے کے دگنے میں سے بھی زیادہ تھا۔
چنانچہ اس نے خوشی خوشی رکھ لیے اور میرا سامان اتروا کر کوٹھی کے دروازے تک بھی لے گئے۔ ابھی میں کال بیل بجا کے کسی کے نمودار ہونے کا انتظار کر ہی رہا تھا کہ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو انجن اسٹارٹ کرنے کی ناکام کوشش کے بعد بونٹ کھولتے اور بڑبڑاتے دیکھا۔ 2 منٹ بعد میں نے چوتھی بار گھنٹی کا بٹن دبا دیا تو وہ بونٹ بند کر کے راہگیروں سے درخواست کر رہا تھا کہ گاڑی کو دھکا لگا دیں۔ گیٹ کے اندر کا ایک چھوٹا سا گیٹ کھول کر جو شخص سب گھبراہٹ کے عالم میں باہر آیا، اس کے کپڑوں کے داغ اور اس کے جسم سے پھوٹنے والی ہر خوشبو خبر دیتی تھی کہ وہ خانسامہ ہے۔ وہ 50-55 سال کا پہلوان ٹائپ آدمی تھا۔ گھنٹی پر گھنٹی، گھنٹی پر گھنٹی، بندے کو اندر سے آنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے نا، اور کچھ صبر بھی کرنا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ولایت سے سواری آ رہی ہے۔ میں واقعی ولایت سے آیا ہوں، مجھے وزیر خان سے ملنا ہے۔ اس کی صورت کے تاثرات ایک لمحے میں بدل گئے۔ میرا دل ڈوبنے لگا۔ اگر تمہیں معلوم ہو کہ وزیر خان کا انتقال ہو چکا ہے تو تمہارے لیے صدمہ غیر متوقع نہ ہو۔ مجھے خط کے الفاظ یاد ہیں، مگر اس کے باوجود صدمہ غیر متوقع ثابت ہو رہا تھا۔ کون ہو تم برخوردار؟ خانسامہ نے نرمی سے کہا۔ بڑی دیر سے آئے؟ میں نے سہارے کے لیے ادھر ادھر ہاتھ پھیلایا۔ میری نظروں کے سامنے سرخ اندھیرا پھیلنے لگا اور زمین ڈوبنے لگی۔ گیٹ پوسٹ کی دیوار نے مجھے سہارا فراہم کیا۔ میں ان کا بدبخت بیٹا ہوں۔ کون؟ سکندر بخت، جو ولایت میں پڑھ رہا تھا؟ بوڑھے خانسامہ نے اپنا لہجہ ہمدردانہ رکھنے کی واجبی سی کوشش کی، مگر اس لہجے میں ملامت کا رنگ غالب تھا۔ اب آنے کی کیا ضرورت تھی برخوردار؟ اس غریب کو ہم 1 ہفتہ پہلے میانی صاحب کے قبرستان میں دفن کر چکے ہیں۔ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا، میں نے خلا میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آنسو میری آنکھوں سے نکل کر فرش خاک پر گرتے رہے۔ انہوں نے مجھے کچھ بتایا نہیں؟ یہی تو فرق ہے زمانے کا۔ اس نے سارے دکھ اٹھائے اور اس لیے خاموش رہا کہ بیٹے کی تعلیم میں خلل نہ پڑے۔ بیٹا ٹھاٹھ سے ولایت جا کے بیٹھ گیا صاحب بننے کے لیے۔ سال میں 1 بار بھی خبر لینے نہ آیا۔ قصوروار تو مرنے والا ہی ہوا نا کہ تم کو بے خبر رکھا۔ تمہارا فرض کہاں تھا اس کی خبر رکھنا؟ خیر، اب رونے دھونے کی بجائے اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ آؤ میرے ساتھ، چلو شاباش، صبر کرو۔ میں نے آستین سے آنسو خشک کیے اور اس کوٹھی میں داخل ہو گئی جو میرے والد کے ایک نمک حرام ملازم نے غبن کی کمائی سے کھڑی کی تھی، اور جہاں ملازم نے آقا کو 300 روپے ماہانہ پر ذلیل کرنے کے لیے رکھ لیا تھا۔ وہ میری وجہ سے مجبور نہ ہوتا تو بغیرتی کی زندگی پر بہت پہلے موت کو گلے لگا چکا ہوتا، لیکن زندگی کے سارے سہاروں کی شکست کے باوجود وہ میرے لیے زندہ رہا۔ میرے نادیدہ خیرخواہ کے خیال کے مطابق ان کی زندگی کی واحد قابل فخر کامیابی میں تھا۔ اس خانسامہ ٹائپ شخص کے پیچھے چلتے ہوئے میں سوچتا رہا کہ میرے نام اور میرے لندن میں زیر تعلیم ہونے کے علاوہ اس کو حقائق کا علم کس حد تک ہے۔ کیا وہ جانتا کہ وزیر خان پہلے کیا تھا، اور چراغ دین یا شرافت علی جیسے لوگوں نے ضمیر فروشی کے اس المیے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ اگر وزیر خان نے حالات پر راضی برضا رہنے کی مجبوری کو میری وجہ سے قبول کیا تھا تو کیا اس نے یہ دکھڑا دوسروں کے سامنے رویا ہوگا؟ نہیں، ایسے تو بات پھیل جاتی اور کوئی چٹھی لکھ مارتا تو اس کی ریاست واقعی رائگاں جاتی۔ یہ اپنا کوارٹر ہے برخوردار، میں باورچی ہوں، سلامت شاہ۔ اسی کے ایک کمرے میں وزیر خان میرے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے کوٹھی کے عقب میں بنے ہوئے ویران اور خستہ حال سرونٹ کوارٹر کو دیکھا اور اس کوٹھی کا تصور کیا جس میں میرے ولایت جانے سے پہلے میرے والد مقیم تھے۔ میرے ذہن میں ایک تصویر اتر آئی جس میں پوری کوٹھی کے ہر کمرے کا نقشہ تھا اور میرے والد کے تمام معمولات تھے۔ پرانی وضع کی کھڑکیاں، بلند اور نیم دائرے کی شکل کے رنگین شیشوں والے 2 روشن دان، محرابی دروازے جن کی پالش سے دمکتی سطح پر جڑی ہوئی پیتل کی کیلیں سونے کی لگتی تھیں، عشق پیچا کی چھت تک پہنچنے والی بیلیں جن کے تنے موٹی رسیوں کی طرح آپس میں بل کھا کے الجھ گئے تھے اور جن میں نیلے پھول مسکراتے تھے۔ اس کے سامنے والا لان جس پر بیٹھ کر میرے والد سبزے اور پھولوں کی مہک میں لمبے لمبے سانس لے کر بڑے فرحت محسوس کرتے تھے، اخبار پڑھتے تھے اور شام کی چائے پیتے تھے جو ٹرالی میں سجا کے ایک ملازم ان کے پاس چھوڑ جاتا تھا۔ میں اکثر دیکھتا تھا کہ خدا کی عطا کی ہوئی ان سب نعمتوں کا احساس ان کو کتنی طمانینت اور مسرت بخشتا تھا۔ وہ کوٹھی کو، پوش میں کھڑی ہوئی کار کو، آراستہ کمروں کے پرآسائش لوازمات کو اور زندگی کے اس حسن انتظام کو دیکھ دیکھ کر زیر لب مسکراتے رہتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی میں دیکھتا تھا کہ یہ مسکراہٹ یکلخت کافور ہو گئی ہے، یوں جیسے 14ویں شب کی چاندنی کو بادل کا ایک ٹکڑا چھپا دے۔ وہ کہتے تھے، سکندر، کتنا اچھا ہوتا اگر آج ہم دونوں کے ساتھ وہ سب بھی ہوتے، ان کی خوشی سے ہماری خوشی میں کتنا اضافہ ہو جاتا۔
وہ سب میرے بہن بھائی تھے اور میری ماں تھی اور ایک بوڑھی دادی تھی۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، مگر وقت کی اس بے رحمی کا داغ کہاں جاتا ہے جس کا ایک قاتل لمحہ زندگی کے سفر میں ساتھ دینے والوں کو یوں سمیٹ کر لے جائے جیسے تیز آندھی خشک پتوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ بس کرو برخوردار، ادھر آؤ، میرے کمرے میں بیٹھو۔ سلامت شاہ نے ہمدردی سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ میرے لیے چائے بنا کے لا چکا تھا اور اپنی جھلنگا چارپائی پر میرے سامنے بیٹھا تھا۔ کمرے میں لکڑی کی ایک ہی کرسی تھی جس پر تکیہ رکھ کر اس نے مجھے بٹھا دیا تھا۔ میرے والد کے آخری ایام میں آپ ہی ان کے سب کچھ تھے۔ آپ نے یقیناً بہت کچھ کیا ہوگا اور اس احسان کا اجر خدا ہی دے سکتا ہے۔ میں یہ دعویٰ کس منہ سے کروں کہ اس کا بدلہ چکا دوں گا؟ میں نے طبیعت سنبھل جانے کے بعد کہا، اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ خدا کو یہی منظور تھا، ورنہ یہی سب کچھ میرے ساتھ ہوتا تو وہ میرے کام آتا، اور وہ لڑکا کیا کرتا جو ولایت میں کوسوں دور بیٹھا ہے؟ کیا آپ کا بھی کوئی لڑکا ہے باہر؟ ہاں جی، ایک ہی بیٹا ہے، ڈاکٹری کر چکا تھا، اعلیٰ تعلیم کے لیے گیا ہوا ہے۔ وہ فخر سے بولی اور اس کی آنکھوں میں غرور کی وہی پرمسرت چمک اتر آئی جو میں نے اپنے والد کی آنکھوں میں بھی دیکھی تھی۔ ہمارے حالات بہت حد تک ایک جیسے تھے۔ میرا بھی اس بیٹے کے سوا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، لیکن میں نے وہ دکھ نہیں جھیلے جو وزیر خان نے اٹھایا۔ میرا یہی ایک بیٹا جس کی ماں بدبخت میرا ساتھ چھوڑ گئی تھی، ایک سیٹ کا بگڑا ہوا لونڈا، اسے ورغلا کے بمبئی لے گیا تھا۔ معلوم نہیں وہاں اس پر کیا بیتی۔ مجھے اس کا کوئی رنج نہیں۔ یوں پل بھر میں میرا پورا خاندان چٹپٹ ہو جاتا تو میں تو دیوانہ ہو گیا ہوتا۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنے والد کے آخری ایام کی روداد سناتا رہا، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جو کچھ اسے معلوم ہے وہ حقیقت کا ایک حصہ ہے، بے ضرر اور پردہ دار۔ جو سوال میں پوچھنا چاہتا تھا وہ یہ تھا کہ میرے والد نے آخری ایام میں اس بے ضمیر شخص کے پاس کیوں ملازمت کی جو ان کے اعتماد کو دھوکہ دے چکا تھا اور قانون کی گرفت سے بھی بچ گیا تھا، لیکن ان کا تو مجرم تھا۔ سارے شہر میں انگنت لوگ ایسی ہی کوٹھیوں میں آباد تھے اور ان میں سے کوئی بھی ترس کھا کے ان کو گھر میں ملازم رکھ سکتا تھا۔ چراغ دن سے نوکری کی بھیک مانگنے اور کل تک اپنے ٹکڑوں پر پلنے والے ایک معمولی ملازم کے ہاتھوں ذلت قبول کرنے میں انہوں نے کیا مصلحت دیکھی تھی؟ کیا وہ چراغ دن کو سزا دینا چاہتے تھے جو اس دنیا کا نظام انصاف نہ دے سکا کیونکہ شہادت ناکافی تھی؟ مگر وہ خود زبان کی نہیں دل کی گواہی سے قائل تھے کہ چراغ دن مجرم ہے اور عمر نے وفا نہ کی ورنہ اسے یہ ضرور سزا ملتی۔ میرے والد ہمیشہ کہتے تھے، اعتماد کو دھوکہ دینے سے بڑھ کے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمت ہے تو دن دہاڑے ڈاکہ ڈال لو، مگر معاملہ اعتماد کا ہو تو پائی پائی کی حفاظت امانت جان کے کرو۔ چراغ دین نے ان کے اعتماد کو زد پہنچائی تھی۔ کیا انہوں نے خواہش انتقام سے مغلوب ہو کے اس کے پاس ملازمت قبول کی تھی کہ موقع ملے تو؟ اس خیال پر مجھے بڑی ندامت ہوئی۔ میرے والد اس کماش کے آدمی نہ تھے۔ سلامت چاچا، میرے ابا نے کبھی یہ بتایا تھا کہ وہ یہاں کا نوکر کیوں ہوئے تھے؟ ہاں برخوردار، جس سیٹ کے پاس وہ پہلے ملازم تھے اس سنگ دل نے وزیر خان کی خدمت گزاری کا یہ صلہ دیا کہ گٹھیا کا عارضہ لاحق ہوتے ہی جواب دے دیا تھا۔ پیٹ کی خاطر کہیں نہ کہیں تو نوکری کرنی تھی نا۔ خدا بھلا کرے چراغ دین صاحب کا، انہوں نے وزیر خان کو رکھ لیا۔ میرے دل میں خلش سی اٹھی۔ آپ کب سے ہیں یہاں؟ سیٹ چراغ دین پہلے کیا کرتے تھے؟ میں 7 سال سے ہوں۔ اس سے پہلے سیٹ صاحب ولایت میں تھے اور کوئی کاروبار کرتے تھے۔ اب کیا کاروبار ہے ان کا؟ پہلے تو شادرے میں تولیے اور کھیس بنانے کی فیکٹری تھی، اب کپڑے کی ایک بہت بڑی مل بھی قائم کر لی ہے۔ اچھا، اگر میں تمہارے سیٹ صاحب سے گھر پر ملنا چاہوں تو کس وقت مل سکتا ہوں؟ آج کل تو وہ مری میں ہیں، ہر سال 10 دن بیوی بچوں کی قبر پر حاضری دیتے ہیں۔ ساری قبریں ان کی کوٹھی کے احاطے میں ہیں، 4 قبریں۔ اس نے توبہ کے انداز میں کانوں کو ہاتھ لگایا۔ میں نے سنا ہے کہ چراغ دین کا سارا خاندان ایک حادثے کی نظر ہو گیا تھا۔ ہاں، بڑا خوفناک حادثہ تھا۔ گاڑی خود سیٹ چراغ دین کا چھوٹا بھائی چلا رہا تھا۔ 2 پیارے پیارے پھول سے بچے تھے، سب کے سب اسکول میں پڑھتے تھے، اور ان کی ماں تھی جو ایک بہت بڑے افسر کی بیٹی تھی، شیروانی صاحب کی۔ وہ بھی آج مری گئے ہوں گے، ایک دن کے لیے وہ بھی جاتے ہیں۔ شیروانی صاحب؟ کون شیروانی؟ کچھ معلوم ہے کس محکمے کے افسر ہیں؟ نہیں، محکمہ تو میں نہیں جانتا، یہ سنا ہے کہ اب وہ کسی ملک میں سفیر ہو کے جانے والے ہیں۔ ان کا تعلق وزارت خارجہ سے؟ میں اٹھ بیٹھا۔ کوئی لڑکا ان کا؟ محسن رضا؟
ایک لڑکا ولایت میں پڑھتا تو تھا، وہاں کسی گورے نے اس کو چاقو مار دیا، شیروانی صاحب نے واپس بلا لیا، اسی کی سب سے بڑی بہن تھی۔ میرے ذہن میں بم کا دھماکہ ہوا جس نے میرے وجود کی پوری عمارت کو اندر سے تہس نہس کر دیا۔ چراغ دین کی بیوی محسن کی بہن تھی۔ کیسے کمال کی بات ہے کہ مجھے محسن کے بہنوئی کا نام معلوم نہ تھا۔ 3 سال پہلے یہ اطلاع لندن پہنچی تھی کہ اس کا رشتہ ایک ٹھیکیدار سے طے کر دیا گیا ہے، تو میں نے محسن سے پوچھا تھا کہ یہ رشتہ مریم کو پسند ہے، اور محسن رضا نے تلخی سے کہا تھا، مریم کو پسند ہو نہ ہو، ڈیڈی کو پسند ہے تو بات ختم، نہ ممی اختلاف کر سکتی ہے نہ میں کچھ بول سکتا ہوں۔ ڈیڈی خود سر آدمی ہیں اور ان کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ میں نے تو صرف اتنا سنا ہے کہ لڑکا اچھا ہے اور خاصا کما رہا ہے، اس سے زیادہ مجھے کچھ نہیں معلوم۔ یار محسن، مریم تو شاید اس پروفیسر کو پسند کرتی تھی نا، جو شاعر اور کچھ افسانہ نگار وغیرہ تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ وہ تو اس عمر میں سب لڑکیاں کسی نہ کسی قلاش دانشور، کرکٹر یا شہزادہ گلفام کو پسند کرنے لگتی ہیں، کیونکہ زنانہ ناولوں کے مطالعے سے مثالی شریک حیات کی یہی تصویر بنتی ہے۔ بعد میں سب کچھ بھول جاتی ہیں اور اس حقیقت کو تسلیم کر لیتی ہیں کہ کامیاب ازدواجی زندگی کا تصور اس چیز کے بغیر ناممکن ہے جسے فقیر ہاتھ کا میل کہتے ہیں، اور دولت مند اپنی جدوجہد کا نام۔ رومانٹک ہیرو بدستور ناولوں میں خوبصورت ڈائلاگ بول رہے ہیں اور آسمان کے چاند تارے توڑ کر لانے کے دعوے کر رہے ہیں۔ ان کی سابق محبوبائیں کاروں میں گھوم رہی ہیں اور ٹھیکیدار ٹائپ شوہروں کی دولت سے گرمیوں کے سیزن مری میں گزار رہی ہیں۔ ہم لوگ اس شادی میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ 1 سال قبل جب ہمیں مریم کی موت کی خبر ملی تو مجھے محسن کی 3 سال پہلے کی باتیں یاد آئی تھیں۔ مریم سیزن گزار کے مری سے لوٹتے ہوئے کار کے کھڈ میں گر جانے سے ہلاک ہو گئی تھی۔ بعد میں لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اس کی کار بریک فیل ہو جانے کے باعث کئی ہزار فٹ گہرے کھڈ میں لڑکتی ہوئی نیچے پہنچی تو اس میں آگ لگ گئی تھی۔ تلاش کرنے والوں کو ادھر ادھر سے لاشوں کے پرزے اور 4 مختلف جسموں کے اعضاء ملے، جن کو اکٹھا کر کے اندازے سے 4 قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ محسن بہت رویا تھا۔ بڑی بہن اسے تمام بہن بھائیوں سے زیادہ چاہتی تھی۔ شادی کے کارڈ میں مریم کے ہونے والے شوہر کا نام کیا لکھا تھا اس پر میں نے غور ہی نہیں کیا تھا۔ اہم صرف مریم کا نام تھا، جس سے میری جذباتی وابستگی صرف ایک یاد سے وابستہ تھی۔ ایک بار اس نے کھانے کی میز پر سب کے درمیان بیٹھ کر مجھ سے سرگوشی میں کہا تھا، سکندر، میں شرط لگا سکتی ہوں کہ تم اور فوزی ایک دوسرے کو چاہتے ہو؟ جی؟ میں اچھل پڑا تھا۔ جی ہاں، میں نے ادھر ادھر دیکھ کر بوکھلا کے کہا تھا۔ اس ہڑبڑاہٹ پہ میرے ہاتھ سے چمچہ گر گیا تھا، ایک گلاس الٹ گیا تھا اور نوالا میرے حلق میں یوں پھنس گیا تھا کہ سانس رکنے سے میرے آنسو نکل آئے تھے۔ چنانچہ سب لوگ ہنسنے لگے تھے، جن میں فوزیہ بھی شامل تھی۔ جب مریم کے مرنے کی خبر ملی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے فوزیہ سے ملانے والا ایک قابل اعتماد پل گر گیا ہے۔ میں نے بڑے ہیلے بہانوں سے یہ پوچھا تھا کہ مرنے والا میں فوزیہ تو نہیں تھی۔ اس وقت مریم کے شوہر کا نام اگر سنا بھی تھا تو غیر اہم سمجھتے ہوئے میں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ مجھے محسن کی ایک اور بات یاد تھی جو وہ بار بار کہتا تھا، یار سکندر، گاڑی نہیں تھی، ابھی 2 مہینہ پہلے خریدی گئی تھی، چند دن قبل پنڈی کی سروس ورک شاپ گئی تھی، اس کے بریک کیسے فیل ہو گئے؟ حقائق سے بے خبری کے باعث اس وقت میں نے روایتی جواب یہ دیا تھا کہ موت کا ایک دن معین ہے جو کسی بھی طرح ٹالا نہیں جا سکتا۔ سلامت شاہ میرے خیالات کی رو سے بے خبر اس حادثے کی تفصیلات بتانے میں مگن تھا جو مجھے پہلے سے معلوم تھی۔ سلامت چاچا، میرے والد نے کچھ سامان تو چھوڑا ہوگا؟ اس کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ ہاں، ایک بستر اور چند کپڑے تو اب بھی کمرے میں موجود ہیں۔ چند دن پہلے اس نے مجھے ایک لاکر کی چابی دی تھی جو میرے پاس محفوظ ہے، دوسری چابی صندوق کی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس صندوق میں کیا تھا جو وزیر خان کے پلنگ کے نیچے ہمیشہ مقفل رہتا تھا۔ اگر میں نے کھول کر دیکھ لیا ہوتا تو اچھا تھا۔ تو پھر دیکھا کیوں نہیں؟ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی برخوردار، بہت سی باتیں۔ ایک تو یہ کہ وزیر خان کی صحت تو اسی نامراد گٹھیا کے عارضے سے خراب تھی، لیکن جوڑوں کے درد کے سوا جو سردیوں میں بڑھ جاتا تھا اور گرمیوں میں کبھی کبھار تکلیف دیتا تھا، اسے اور کوئی مرض لاحق نہیں تھا۔ اس کا بھی وہ عادی ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا تھا اور سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتا تھا، لیکن معذور نہیں ہوا تھا۔ وہ تو سرکاری ڈسپینسری تک لاٹھی ٹیکتا ہوا پیدل ہی چلا جاتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ رات کو وہ بھلا چنگا سویا تھا، صبح کیوں مر گیا؟ مرنے والی تو کوئی بات نہ تھی۔ میں کچھ دیر تک اس انکشاف پر انگشتے بدندہ بیٹھا رہا۔ میرے ذہن میں امکانات کے ہزاروں درواہ ہو گئے جو سب شکوک و شبہات کے آصف زدہ اندھے تہخانوں میں اترتے تھے۔
چاچا سلامت، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ابا جی کی موت کے اسباب طبعی نہ ہو، انہیں قتل کیا گیا ہو؟ سلامت شاہ بھوچنکا رہ گیا۔ قتل؟ یہ کیا کہہ رہے ہو برخوردار؟ اس نے گھبرا کے خوفزدہ لہجے میں کہا، ہاں قتل، میں پوسٹ مارٹم کروا سکتا ہوں، لاش دوبارہ قبر سے نکالی جا سکتی ہے۔ توبہ توبہ استغفار، یہی سب کرنے آئے تھے تم ولایت سے کہ مرنے کے بعد بھی اس کو چین نہ ملے، اس کی لاش کی بے حرمتی ہو؟ ارے خدا کا خوف کرو سکندر، میرا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ہارٹ فیل ہو گیا۔ میرے لیے سلامت شاہ سے نظر ملا کے بات کرنا دشوار ہو گیا۔ جذبات کی راہ میں بہہ کر میں یہ بھول گیا تھا کہ میں لندن میں نہیں لاہور میں ہوں، اور کسی سراغ رسا سے نہیں، ایک خانسامے سے مخاطب ہوں جس کے لیے عام آدمی کی طرح لاش کو تدفین کے بعد چیر پھاڑ کے لیے نکالنے کا تصور ہی لرزہ خیز تھا۔ میرے شکوک برقرار تھے، مگر مصلحت کا تقاضا تھا کہ میں اپنے ولایت پلٹ ذہن کے قابل صد ملامت خیالوں پر شرمندگی کا اظہار کروں۔ اگر بعد میں مجھے اچانک موت کو قتل ثابت کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کرنا پڑا اور لاش نکلوانے کے احکامات حاصل کرنے ضروری ہوئے تو یہ کام خود مجھے اپنی ذمہ داری پر کرنا ہوگا۔ میں معافی چاہتا ہوں چاچا، صدمے سے میرا دماغ خراب ہو گیا، اللہ مجھے معاف کرے۔ تم اس صندوق کا ذکر کر رہے تھے؟ ہاں، سویم کے بعد اگلے دن میں نے صبح اٹھ کر دیکھا تو وزیر خان کے کمرے کا تالا ٹوٹا ہوا تھا۔ میں حیران پریشان کمرے میں گیا تو مجھے کمرے میں ہر چیز بے ترتیب نظر آئی۔ صندوق کا تالا بھی ٹوٹا ہوا تھا اور تمام سامان باہر بکھرا پڑا تھا۔ پرانی تصویریں تھیں، ریشمی اور زری کے سچے کام کے پرانے جوڑے تھے۔ میرا خیال ہے تمہاری ماں کے ہوں گے، ان کو آج کو استعمال نہیں کر سکتا، مگر زری گوٹا خاصا مہنگا بک جاتا ہے۔ اس سے زیادہ حیرانی کی بات یہ تھی کہ صندوق میں بہت قدیم زیورات تھے۔ پرانا سونا تو میں آنکھوں سے دیکھ کر پہچان سکتا ہوں، وہ سب فرش پر پڑے تھے۔ معلوم نہیں کوئی کیا لینے آیا تھا اور کیا لے گیا۔ تم دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہو؟ نہیں، میں نے بھی اس صندوق میں کبھی نہیں جھانکا تھا۔ جب میں اپنے باپ کے ساتھ پاکستان آیا تو ابا جی کے ساتھ یہی صندوق تھا جو پنڈت دینا ناتھ نے سنبھال کے رکھ لیا تھا۔ بچا تو بہت کچھ تھا، مگر ابا جی نے پرانے وقتوں کی ان یادوں کو سمیٹ کر ایک صندوق میں ڈال دیا تھا، اور یہ اندوختہ میری زندگی کے بعد ان کو ساری دنیا سے زیادہ عزیز تھا۔ یہ تقسیم سے پہلے کی بات ہے۔ مجھے وزیر خان نے اس بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا۔ جب بھی بیوی بچوں کی بات کی تو ایک آہ بھر کر یہی کہا کہ سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد میں نے سلامت کو وہ سب بتایا جو شنیدہ بھی تھا اور دیدہ بھی۔ اس دوران میں سلامت شاہ نے کھانا بھی پکایا اور میری بات بھی سنی۔ میں نے بتایا کہ سیاہ بختی کے سائے کب سے میرے تعاقب میں ہیں اور سختی ایام کے ایک دور سے اس وقت بھی گزر چکا ہوں جب میں حالات سے نمٹنا تو کیا، حالات کو سمجھنے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شنیدہ یہ ہے کہ غلام ملک تقسیم ہوا تو بہت کچھ تقسیم ہو گیا، خاندان تقسیم ہو گئے۔ آزادی کی جنگ میں انگریز کے خلاف شانہ بشانہ لڑنے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ میری یادداشت میں میرٹھ چھاؤنی کا وہ گھر موجود ہے جہاں میں اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ مقیم تھا۔ شنیدہ یہ بھی ہے کہ ایک رات بلوائیوں نے اس کٹر مسلم لیگی یعنی میرے والد کا خانہ خراب کرنے کا فیصلہ کیا، جو مصلحت کے تقاضوں کو مد نظر رکھنے کا مشورہ دینے پر برہم ہو جاتا تھا اور جان دینے پر تیار تھا، مگر مسلم لیگ کا جھنڈا اتارنے پر تیار نہیں تھا۔ میں اپنے غیر مسلم دوست کے گھر میں ریڈیو کے سامنے انگشت بدندہ بیٹھا تھا۔ ریڈیو ان دنوں بہت کمیاب تھا اور سائنس کی انقلاب آفریں ایجاد صرف عمرہ تک محدود تھی، جس میں سے سینکڑوں ہزاروں میل دور کے انسانوں کے ہنسنے بولنے اور گانے بجانے کی اور کوئل کی کوک سے بادلوں کی گرج تک ہر آواز برآمد ہوتی تھی۔ میری ناقص عقل کے مطابق ریڈیو کی زبان یعنی لاؤڈ اسپیکر اس اعتبار سے تخلیق کا بہتر کارنامہ تھا کہ آدمی کی زبان کبھی روسی، کبھی لاطینی، انگریزی نہیں بول سکتی، ساز نہیں بجا سکتی اور ہر جانور کی اور ہر مشین کی آواز نہیں نکال سکتی وغیرہ وغیرہ۔ اس وقت میں یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ سب سے برتر وہ عقل سلیم ہے جو تخلیق کے وقت انسان کو عطا کی گئی۔ شنیدہ یہ بھی ہے کہ بلوائیوں نے میرے تمام خونی رشتوں کو خنجر آبدار سے منقطع کیا۔ میرے 5 بھائی اور میری ماں سرخرو ہوئے۔ چھٹی ہماری سب سے بڑی اور اکلوتی بہن تھی جو یوں سرخرو ہوئی کہ موقع پاتے ہی آنگن کے کنویں میں اتر گئی اور اس کی متعفن لاش 7ویں دن نکال کے نہ جانے کس بے نشاں قبر میں سپرد خاک کر دی گئی۔ شنیدہ یہ بھی ہے کہ اس فتح و کامرانی کے بعد بلوائی جاتے وقت وہ جھنڈا اتارنا بھول گئے جس کی آبرو پر ایک خاندان نے قربان ہونا منظور کیا تھا۔ میرے والد اپنے بھائی سے ملنے دہلی گئے تھے اور خبر یہ آئی تھی کہ دہلی اسٹیشن پر وائسرائے کی ٹرین آنے سے پہلے بم پھٹا جس میں وہ ہلاک ہو گئے
اور شنیدہ یہ بھی کہ اس قتل و غارت گری کو میرے دوست کے غیر مسلم باپ نے بچشمے تر دیکھا اور گھر پہنچتے مجھے اس کمرے میں سلا دیا جہاں میرا دوست موہن اور اس کی بہن موہنی سوتے تھے۔ میں اماں کے خوف سے واپس جانا چاہتا تھا، مگر انہوں نے کہا کہ ہم بات کر آئے ہیں، اور رشوت کے طور پر وہ ریڈیو اٹھا کے اس کمرے میں رکھ دیا جہاں مجھے سونا تھا۔ ظاہر ہے اس کے بعد اماں کی جھڑکیوں کا خوف دل سے نکل گیا، اور رات بھر اس طلسمی ڈبے کے کان مروڑ کے ہر طرح کی آوازیں نکالنے کا شوق غالب آ گیا۔ میں اور موہن متعجب تھے کہ کیا دنیا میں لوگ رات بھر سوتے نہیں ہیں، کیونکہ جب بھی ہم نے سوئی کو گھمایا کہیں نہ کہیں سے مذائقہ خیز ناقابل فہم باتوں یا دلکش موسیقی کی آواز آنے لگی۔ مجھ پر موہن کے باپ پنڈت دیاناتھ کا پہلا احسان یہ ہے کہ اس نے مجھے اپنے خاندان کے تمام افراد کی سربریدہ خون آلود اور مست شدہ لاشوں کا دلدوز نظارہ نہیں کرنے دیا، ورنہ یہ بتانا مشکل ہے کہ اس بھیانک منظر کا نقش میرے ذہن پر اور بعد میں میری شخصیت پر کیا منفی اثرات مرتب کرتا۔ اس نے 3 دن مجھے اپنے گھر میں مقید رکھا۔ دوسرے دن ریڈیو کی رشوت نہیں چل سکتی تھی، چنانچہ انہوں نے طاقت استعمال کی۔ میں نے موہن کی ماں، جسے میں چاچی کہتا تھا، کا یہ بیان مسترد کر دیا تھا کہ میرے گھر والے مجھے چھوڑ کر دہلی چلے گئے ہیں اور یہ کہہ گئے ہیں کہ کبیر کو بعد میں بھیج دینا۔ جب میں نے گلا پھاڑ کر رونا شروع کیا تو چاچا دیاناتھ نے مجھے ایک چانٹا لگایا۔ میری آواز فوراً بند ہو گئی۔ وہ بڑے دبنگ آدمی تھے، 6 فٹ قد، کثرتی بدن، لمبی لمبی مونچھیں، پولیس میں حوالدار تھے، اس لیے ان سے میں بہت ڈرتا تھا۔ اگر اب آواز نکلی نا تو ہتھ کڑی لگا کے حوالات میں بند کر دوں گا، انہوں نے گرج کر کہا۔ میری سٹی گم ہو گئی اور میں نے موہن اور موہنی کے ساتھ اور اس ریڈیو کے ساتھ 3 دن ایک کمرے میں گزارنے کو ترجیح دی۔